یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں صاحب ایک عجیب سی بے چینی ہے، کچھ کھو سا گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، لیکن ایک بے سکونی سی ہے، ایک لایانی سا خوف ہے، ایک انجانا سا درد ہے۔ تو بھائی وہ درد یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، تجھ سے نا عبادت الہی کا جذبہ کھو گیا ہے، غلط جگہ سکون ڈھونڈنے لگا ہے، تو نے کلب میں سکون ڈھونڈا ہے، یاروں کی محفل میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی شعر و سخن میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی تو نے میٹھی رسیلی خوبصورت باتوں میں سکون ڈھونڈا ہے۔ سکون تو میں نے اپنی بندگی میں رکھا ہے، سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، لذت تو میں نے عبادت میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے تھے کہ میری بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اصل ہے، عبادت اصل ہے، عبادت روح ہے، عبادت مقصد ہے، عبادت انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ عبادت نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، عبادت نہیں کرے گا تو بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ عبادت اسے اللہ کے قریب کرے گی، عبادت اس کے دل میں نور پیدا کرے گی۔ عبادت جب یہ عبادت کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا، پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرمائے گا۔ اب تو لوگ بھاگتے ہیں نا، نماز سے بھاگنے والا ولی بن گیا ہے۔ اب آدمی جو تھوڑا سا پابندی جس کے لیے مشکل تھی وہ ملنگ بن گیا ہے، اور لوگ بھی ولایت کا درجہ اس کے لیے ڈھونڈنے لگے ہیں۔ جو آدمی زیادہ تر مجذوب رہے، حالانکہ صوفیاء کہتے ہیں کہ مجذوب تو ولایت میں چھوٹا درجہ ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف اپنے جو گئے، ولایت کا اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو اپنی بھی بات کرے اور مخلوق خدا کی رہنمائی بھی کرے، وہ بڑا درجہ۔ عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ولی بنتا ہے۔ یہاں لوگ فرض نہیں پڑھ رہے، اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بندگی کو ولایت کی علامت قرار دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، راتوں کو جاگتا رہتا ہے، ساون کی کالی راتوں میں۔ ساون کی، یہ پتہ شاعر نے کیوں کہا ہے؟ رات ٹھنڈی ہو تو نیند زیادہ آتی ہے۔ ساون کی، کہتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ ساون کی کالی راتوں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری۔ میاں صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی، اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا، اٹھو صلاۃ اللیل کا ٹائم ہے، اٹھو تراویح پڑھنی۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو، اللہ کا بندہ نفل پڑھ کے، صلاۃ اللیل پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، نفل پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، تو یہ بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ اگر کسی کے شرک کو غش آنے لگ جائے تو وہ بخاری مسلم جا کے پڑھے۔ اگر کسی کو دقت ہونے لگ جائے نا، پریشانی بڑی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، بخاری مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرا بندہ جب کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زبان کس کی بنتا ہے؟ بھائی ادھر فتویٰ دینا، ادھر نہ دینا، ادھر فتویٰ دینا۔ کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر سنتا کس طرح ہے کہ مرید پاکستان میں پکارتا ہے تو غوث اعظم بغداد میں سنتے ہیں، پھر اس طرح سنتا ہے۔ پھر وہ بولتا کس طرح ہے؟
کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آواز دیتے ہیں تو اللہ روحوں تک آواز پہنچا دیتا ہے. پھر وہ پکڑتا کس طرح ہے, پکڑتا کس طرح ہے, ہاتھ کس طرح ڈالتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے میدان میں کودتے ہیں. کافر قلعے کے اندر بند ہیں, ان کی دیواروں پہ بھی زلزلہ طاری ہو جاتا ہے, اور آپ فرماتے ہیں میں نے پکڑا ہے, اب میری پکڑ سے تم چھوٹ سکتے اب مشکل ہے. اور چلتا کس طرح سے ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کی اس پیر کو بھی جانتا ہوں جو ہر روز عصر کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز مدینے میں آ کے پڑھتے ہیں, اس لیے کہ وہ قدم ان کے ہیں پر طاقت کس کی ہے. میں نے بخاری مسلم پیش کیا. لیکن یہ ملتا کسے ہے, کسے ملتا ہے جو فجر کے وقت بھی کہے کہ میں کعبے پڑھ کے آیا ہوں, سویا رہے, زور کے وقت بھی لیٹا ہو, وہ کہتا ہے نہیں میں نے بیت المقدس میں پڑھی ہے, اور مغرب کا وقت ہو تو کہے نہیں میں تو پڑھ آیا ہوں جا کے حرم شریف میں. اور خدا کے بندے, حضور نے فرمایا جو فرض کے علاوہ نفل کی کثرت کرے پھر اس کی مقام بندگی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے کہ جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے رب ایسا کر دیتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب بندگی اسے نصیب ہو, جب وہ اللہ کا بندہ ہو.